أهله صل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. مجھے آج کے مجمع پہ نہایت افسوس ہے. قحط زدہ مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے اور میری آواز ان لوگوں تک پہنچے گی جو قحط زدہ ہوں گے. اس قحط کے ماروں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. ہم بنیادی طور پہ قحط زدہ لوگ ہیں. ایمان کا قحط، اخلاص کا قحط، اخلاق کا قحط، نورانیت اور روحانیت کا قحط، سکون اور امن کا قحط، محبتوں اور پیار کا قحط، یہ قحط چل رہا ہے سارے عالم. اس قحط میں آپ شامل ہیں. جب ہوائیں چلتی ہیں ہواؤں سے سارے متاثر ہوتے ہیں. وہ فقیر ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ تنگ دست ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ خاندانی ہو یا مجھ جیسا کوئی کمی ہو، سارے متاثر ہوتے ہیں. ہم قحط زدہ لوگ ہیں، قحط زدہ، بھوکوں کے مارے ہوئے، پیاسوں کے مارے ہوئے، در در کے ٹھکرائے ہوئے. ہمارے گھر لٹ چکے ہیں، ہماری زندگیاں ویران ہو چکی ہیں، ہمارے دل بے آباد ہو چکے ہیں. ہماری حیثیت وہ ہے. ہم کیا سے کیا ہو گئے. ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں ہو گئے. میں اس دن ایک کپڑا پڑھ رہا تھا، ایک جگہ بینر لگا ہوا تھا، حکومت بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو چکی ہے. حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا ایسی حکومت فوراً اپنے اقتدار سے دستبردار ہو جائے. میں نے کہا بالکل سچ لکھا ہوا ہے کہ حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو چکی ہے. ساری عمر لوگوں سے توقع رکھ رکھ کے بھکاری بن گئے. کبھی اقتدار والوں سے توقع رکھی، کبھی ماں سے، کبھی دکان سے، کبھی دفتر سے، کبھی زمین سے، کبھی کاشت سے، کبھی صنعت سے، کبھی تجارت سے ہم نے توقع رکھی. یہ اقتدار والے بدل جائیں گے نا، نئے آئیں گے، شاید کچھ سویرا آ جائے گا، اندھیرا چھڑ جائے گا، کچھ زندگی کی ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی بھوکوں کی لبوں کے اوپر کچھ سرخی آ جائے گی. اور چہرے آ گئے، مایوسی بڑھ گئی. چہروں کے بدلنے سے ہم نے شاید غربت، تنگ دستی، افلاس، افلاق اور اخلاق کی کمی اور معاشرے میں بے امنی اور عالم کے اندر پریشانی کا حل سمجھا اور ہر دفعہ ناکام رہے. تجربے کرتے کرتے زندگیاں بیت گئیں. ایک نسل آئی، دوسری چلی گئی، دوسری نسل آئی، تیسری چلی گئی. تجربے کرتے کرتے عالم سارا کا سارا فاقوں میں خالی ہو گیا. ہمارے تجربے اب تک ختم نہیں ہوئے. مخلوق پہ نظر لگائی ہوئی ہے. رب سے مانگنا آیا ہی نہیں، ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں، معاشرے میں اس کا سبق پڑھایا ہی نہیں کہ مدینے والے نے سبق کیا دیا تھا، میرے آقا کملی والے نے سبق کیا دیا تھا. جنہوں نے کعبہ کے اندر بت بنا کے رکھے ہوئے تھے انہیں سبق کیا دیا تھا. انوکھی بات ہے. جنہوں نے کعبہ کے اندر سبق بنا کے کیا رکھے ہوئے تھے، وہ سبق ان کے بت تھے. کیا بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ کیا سبق دیا تھا. ان لوگوں کو خون چاٹنے والے بتوں کے پجاری، ان کو سبق کیا دیا تھا. میرے آقا مدینے والے نے ایک کا سبق دیا تھا. ہک ہے
ہک دی ہر دم سکھ ہے جیرا ہک کو لو کر جانے او کافر مشرک ہے. ایک کا سبق دیا تھا, زندگی ایک کے ساتھ گزارنے کا ایک انوکھا نظام دیا تھا. ایک کو چھوڑ کے در در گئے, در در ہوئے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. زندگی ہماری ناکامیوں میں ایسی چلی کسی کے نہ رہے. عالم میں رسوا ہو گئے. سچ کہہ رہا ہوں, اس وقت مسلمان کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے. اگر نہ ہوتی تو مسلمان کی کرنسی سب سے زیادہ دینار کے نام پہ طاقتور نہ ہوتی. ہے یورو, پاؤنڈ, ڈالر, دنیا کی ساری کرنسیاں ایک طرف رکھ دو, ایک دینار کو ایک طرف رکھ دو. کویت کا ہے طاقتور؟ معلوم ہوا کہ دولت ساری اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے سب سے زیادہ. دولت ہے تو کرنسی مضبوط ہے. کرنسی سونے اور دولت میں مضبوط ہوتی ہے, چھاپنے میں مضبوط نہیں ہوتی. مسلمانوں کے پاس دولت ہے, اقتدار ہے, ملک ہے, تخت ہے, فوجیں ہیں, علم ہے, یونیورسٹیاں ہیں, نالج ہے, اور کائنات کے قیمتی ذخیرے ہیں زمین کے نیچے. سب کچھ ہے. پھر مسلمان بکھر کیوں گیا؟ کیوں بکھرا؟ ایک سوال ہے, ایک سوالیہ نشان ہے جو میں ہر دفعہ دیتا ہوں. کیوں بکھرا؟ مسلمان کے اندر آخر کار ناکامی, پریشانی, مشکلات, مسائل کیوں آئے؟ اور مسلمان کے ذریعے سے کافر کو مدد کیوں نہ ملی؟ اور روز اتنے کافر جہنم میں کیوں گئے؟ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو, روس میں زلزلہ آیا تھا غالباً 90 یا 91 میں, غالباً مجھے یاد نہیں, آرمینیا میں. میں نے اپنے حضرت کو بلک بلک کے روتے دیکھا تھا. وہ تو رب کو ماننے والے بھی نہیں ہیں, کمیونسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں ساری کائنات ایسے بن گئی, ایسی بس ختم ہو جائے گی. نعوذ باللہ, کوئی خدا نہیں, کوئی نبی نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ تو کچھ ماننے والے بھی نہیں ہیں. میں نے اپنے شیخ مرشدی حجوی رحمت اللہ علیہ کو بلک بلک کے روتے دیکھا تھا. کاش بغیر کلمے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیوں مرے؟ اس میں میرا قصور ہے. جو معاشرہ قحط زدہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا, بھوکے کے مشورے بھی بھوکے ہوتے ہیں اور بھرے کے مشورے بھی بھرے ہوتے ہیں, اور بھوکے کی سوچیں بھوکھی ہوتی ہیں. ہم بھوکے ہیں روٹی کے نہیں. آج کا کوئی فقیر ایسا مجھے نہیں ملا, آپ کو نہیں ملے گا, جس کے پیٹ پہ 2 پتھر ہوں. نہیں ملا. ہم بھوکے ہیں ایمان کے, اخلاص کے, اخلاق کے, برکتوں کے. برکتیں ہم سے روٹھ گئیں, برکتیں ہم سے روٹھ گئیں, عافیتیں ہم سے روٹھ گئیں, چین سکون دل کی دنیا سے لٹ گیا. ہم تو بھوکے ہو گئے, پیاسے ہو گئے, ہمارا کچھ نہ بچا. اس بھوک کا کیا علاج ہے؟ اس پیاس کا کیا علاج ہے؟ کیا بھوکے پیاسے اس دنیا سے رخصت ہوئے آگے روٹی نہیں ملے گی؟ ہاں, جو ایمان کا بھوکا گیا, جو ایمان کا پیاسا گیا, اسے نہ روٹی ملے گی نہ پانی ملے گا, اور وہ ساری زندگی نہیں, لاکھوں کھربوں سال پیاس پیاس کرتا رہے گا, بھوک بھوک کرتا رہے گا, نہیں ملے گا. جو یہاں سے کچھ ہرا بھرا جائے گا اسے کچھ ملے گا. یاد رکھیے گا, جو یہاں سے کچھ ہرا بھرا جائے گا اس کو ملے گا. معاشرے کے اندر پریشانی ہے, معاشرہ بے سکون ہے. بعض اوقات میں بازاروں میں, سڑکوں پہ نکلتا ہوں تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے. مجھے آج ایک صاحب کہنے لگے میں نے ایک جگہ گیا تو ایک بندے کو دیکھا, کوئی پکنک کا جگہ تھی, پکنک کی. لگے ہر بندے کے چہرے پہ میں نے دیکھا پریشانی تھی.
खिंचाव था, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हर बंदे के चेहरे पे एक परेशानी है। और कहने लगा, मैं तस्बीह खाने वापस आया तो मैंने देखा कि लोगों के चेहरे पे इत्मीनान है। वो इत्मीनान इस तस्बीह खाने की पुरानी इमारत के नाम पे नहीं है, उस अल्लाह के नाम पे, उस हबीब के नाम पे है। ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। उस नाम की बरकत से है इत्मीनान, जिसका हिस्सा मैं भी ले रहा हूं और मेरे बच्चे भी ले रहे हैं और आपको भी मिल रहा है। कहीं समझना कि मैं दे रहा हूं, मैं खाली खुद, मैं आपको दे क्या सकता हूं। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, वही देने वाला है, उसी ने दिया है, वो सारी कायनात को देगा। हम तो सारे कहत में पड़े हुए हैं, परेशान हैं। मैं बाज़ औक़ात, मैं दरूद महल की तामीर है तो मैं रावी से गुजरता हूं, मुझे घबराहट होती है कि रावी का पुल जल्दी गुजर जाए। मैं सच कहता हूं, मुझे घबराहट होती है। रावी को देखा हूं, फिर मैं शहर के टीलों को देखता हूं अंदरून शहर पे, कि अंदरून शहर रावी के खौफ से अंदरून शहर बना था, रावी के खौफ से। रावी डिबो देता था, रावी में पानी इतना था, टीलों पे शहर बनाया रावी के खौफ से। टीलों पे शहर इस सैलाब और पानी और बढ़ती हुई मौजों के कि जिंदगी को टीले ले जाते थे, इसलिए ना अब को रावी में शहर बन गए, रावी में शहर बन गए। मैं रावी से घबराता हूं, क्यों? रावी को मेरे गुनाह खा गए, मेरी जुल्मतें खा गई, मेरी नाफरमानियां खा गई। अल्लाह ने पानी खींच लिया। वो पानी जो थोड़ा सा खोदने से मिल जाता था, अब वो सैकड़ों फुट खोदने से मिलता है। वो पानी जब साफ मिलता था, सैकड़ों 150 फुट के बाद कहते हैं वायरस आए लाहौर के पानी में। वो वायरस मुआशरे में कहत क्यों आया, कहां से आया? बारिशें वक्त पे न हुई, जमीनों ने नेमतें देना छोड़ दिया और इनकार कर दिया। फिर हमने खाद डाली, फिर हमने और केमिकल डाले, जमीन कहने लगे मैं कुछ नहीं देती, जिम्मेदार खाली हो गया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, बैंकों को देख के फरमाने लगे जितने बढ़ते जाएंगे अस्पतालें बढ़ती जाएंगी। बड़ी अरसे के बाद बात याद आई, मैं जितने बैंक बढ़ते जाएंगे अस्पतालें बढ़ती जाएंगी। याद रखिएगा, काफिर के साथ और मुसलमान के साथ अल्लाह का मामला मुख्तलिफ है। क्यों? मुसलमान के लिए अल्लाह का निजाम है कि मरने के बाद का अल्लाह ने पैकेज दिया है, और काफिर के पास मरने से बाद पहले का पैकेज है यही एंजॉय कर ले। सच है? क्यों अल्लाह वालों? यही एंजॉय कर ले, बस ये एक निजाम है। हम भी वो सोचें जो वो सोचे, हम भी वो बोलें जो वो बोले, हमारी दिन रात, हमारे लम्हे, हमारी चाहतें भी वही हो जो वो हो। सच कह रहा हूं, नहीं, हमारी भूल है, हमारी भूल है। कल एक जवान मेरे पास आया, दो जवान आए, एक को कहा अच्छा तू जा मैं बात करूंगा, और बिलक बिलक के मेरे सामने रोया और एक अजीब बात कही, और उसके एक एक आंसू को मैं देख रहा था और मौला से एक बात कह रहा था कि अल्लाह इसके एक कतरे के अंदर जो तेरी जात की तरफ रुजू है, नदामत है, तौबा है, एक कतरे का मुझे भी हिस्सा अता फरमा दे। जवान 18, 20, 22 साल का जवान, और मुझे कहने लगा कि 1000 रुपए मैंने दे दिया और हमने कपड़े उतार लिए, और वही मुझे एक खौफ आया अल्लाह का और मैंने छोड़ दिया। ओए होए, मुझे उसने तड़पा दिया, हिला दिया। ये मैंने कहा क्यों? कहने लगे बस तस्बीह खाने आता हूं,
कुछ थोड़ी सी दिल की दुनिया आबाद हुई है और मुझे बचा ले, मैं गुनाहों की जिंदगी में नहीं मरना चाहता, मैं अपनी जवानी को अल्लाह को बताकर दिखाना चाहता हूं। मौला, जवानी ऐसी भी होती है जो बेदाग जवानी हो। हमारा कहत कब खत्म होगा? इसी में हम मर जाएंगे। मौला, वो बहारें दिखा जो बहारें तेरे मदीने वाले के साथ तेरे सहाबा अहले बैत ने देखी थी। मौला, वो बहारें दिखा जो तबा ताबीन, मुहद्दिसीन, औलिया सालिहीन ने देखी थी। अल्लाह, इन बहारों के बगैर हम तो खिजा में आए और खिजा में चले गए। गुनाहों की जिंदगी में हमने करवट ली और गुनाहों की जिंदगी में दूसरी करवट लेके कब्र की खोख में चले गए। मौलाना, हमें वो बहारें दिखा, इस कहतज़दा मुआशरे से हमें निकाल, नहीं ऐसे कि हमें ना निकाल, कहत को निकाल। हमने इस मुआशरे में रहना है। हम निकल गए और हम सुख पा गए, बाकी मुआशरे का क्या बनेगा? मसला मेरी जात का नहीं, मसला मेरे मदीने वाले की उम्मत का है, मेरे कमली वाले की उम्मत का है। मैं निकल गया और मैंने सुख पा लिया, इस सारे मुआशरे का क्या बनेगा? सच है, इस सारे मुआशरे का क्या बनेगा? कहत से निकले। शेख रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन का सवेरा सूरज हर तरफ था, बाजार में लोग थे, मैं बाजार में जा रहा था, एक साहब को देखा, चराग लिए निहायत तवज्जो में इधर उधर देख ले। ये दीवाना कहां से आ गया? सूरज अपनी आबोताब में है, हर तरफ रोशनी है, बाजार में चहल पहल है, खरीदो फरोख्त हो रही है, और ये बाबा चराग लिए और उसको बड़ी तवज्जो से चराग के साथ इधर उधर देख रहा। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपको खबर है कि सुबह है और सूरज निकला हुआ है? हाँ, मुझे खबर है, सुबह है, सूरज निकला हुआ है। फिर आपने चराग क्यों लिया हुआ है? काच बाबा जी ने मेरे चेहरे पे ऐसे देखा। मैंने कहा शायद मुझे जवाब देंगे, और ऐसे देख के फिर चल पड़े। मैं फिर पीछे गया। मैंने बाबा जी चराग साथ लिया आपने, चराग की रोशनी में क्या ढूंढ रहे हैं? चराग की रोशनी तो वहां हो जहां अंधेरा हो, सुबह है और बाजार है, गहमा गहमी है, अब क्या तलाश कर रहे हैं? तो जो चीज मुझे बाबा जी ने बताई वो हैरान कुन बताई। बोलो क्या बताई? बाबा जी ने मुझे चीज क्या बताई? बाबा जी कहने लगे, बेटा आदमी बहुत है, मुझे इंसान की तलाश है। कौन है? आदमी बहुत है, मुझे किसकी तलाश है? इंसान की तलाश है। मुझे इंसान चाहिए, मैं इंसान को तलाश कर रहा हूं। सुनो गौर से, आदमी आदमी अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है, सारे इंसान नहीं होते, आदमी सारे होते हैं। सारे इंसान नहीं होते, कौन होते हैं? आज इंसान की निशानी बताऊं? इंसान की निशानी बताऊं, याद रखेंगे या भूल जाएंगे? बोले, इंसान की निशानी क्या है? कि इंसान कौन होता है और उसकी निशानी क्या है? जिसके अंदर तीन चीजें देखे वो इंसान है। आज ये सबक याद रखा है, इगाल फकीर दी याद रखा है, मतमन्यो यार विसारी। आज ये सबक याद रखें, ये सबक जिसके अंदर तीन चीजें देखें। क्या देखें? क्या देखें? तीन चीजें देखें, समझ ले वो इंसान है। और उसके अंदर अगर तीन चीजें ना देखें, ये ना समझना कि वो इंसान नहीं, कह देना मेरी आंख का धोखा है, मुझे पता नहीं चलता। ख्याल करना मेरी परख में कमी हो सकती है, किसी के बारे में दावा ना कर देना। मेरी परख में कमी है, मेरी परख का म्यार कमजोर है। यहां की मशीनें ही गलत टेस्ट दे देती हैं। अल्लाह वाले इलाज करते करते इलाज किया
اور علاج کرنے کے بعد کہہ دیا انہوں نے کہ جی وہ تشخیص میں ڈائگنوز میں غلطی ہو گئی تھی اس لیے سارا کام خراب ہو گیا. تشخیص میں غلطی تھی, علاج میں تشخیص میں غلطی تھی. 3 چیزیں یاد رکھیے گا جس کے ساتھ ہوں. سب سے پہلے تنہائی میں اس کو اللہ کی ذات کا خوف ہو. تنہائی میں. کس میں؟ تنہائی میں اللہ کی ذات کا خوف ہو. ایک اور اس کی شادی اور غمی میں اسے مدینے والے کا ساتھ ہو. ہاں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کیسا صاحب ذوق و ادا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. دوسرا بندہ وہ ہے جس کی شادی اور غمی اس میں کیا ہو؟ مدینے والے کا کیا ہو؟ مدینے والے کا ساتھ ہو. مدینے والے کا کیا ہو؟ ساتھ ہو. اور تیسری بتاؤں, آپ میری طرف توجہ کریں گے تو بات بنے گی. زمانہ آئے جائے, ہوائیں چلیں, بادل گرجیں, فضائیں اپنے رخ بدلیں, عاشق کی نظر ایک جگہ ہوتی ہے. عاشق کی نظر ایک جگہ ہوتی ہے. لگتا ہے عشق میں کچھ نہیں. ہائے ہائے, عاشق کی نظر ایک جگہ ہوتی ہے. تو پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ بتائیں ذرا. تنہائی میں. اور دوسری چیز شادی اور بیاہ, یعنی خوشی اور غمی میں. خوشی بھی زندگی کا ساتھ ہے اور غمی میں بھی زندگی کا ساتھ ہے. اور خوشی اور غمی میں کیا ہو؟ مدینے والے کا ساتھ. اور تیسرا, مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کر رہا, یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ سمجھ لے کہ انسان ہے, اور ایسا انسان ہے جو میرے اللہ کا بھی محبوب ہے اور مدینے والے کا بھی محبوب ہے. اب یہ 3 چیزیں بیٹھ کے میں آپ دل میں پرکھیں. ان 3 چیزوں کا دل میں اپنے لیے سوال پیدا کریں. بس کرو بھائی, چھوڑ دو اس کو, لے جاؤ اس کو. اپنے دل میں سوال پیدا کریں ان 3 چیزوں کے بارے میں. ہر بندہ سوالی بن جائے, اپنے دل سے سوال کریں. بولیں کیا سوال کریں گے؟ شادی میری ہوئی, غمی میرے ساتھ رہی, غم خوشیاں شادیاں غمیاں یہ زندگی کے ساتھ ہیں, یہ میرے ساتھ رہی, میں نے مدینے والے کا ساتھ لیا یا نہیں لیا؟ سوال ہے نا. بڑے بڑے یہاں فیل ہو جاتے ہیں, بڑے فیل ہو جاتے ہیں, اور مال کے کمانے میں اور مال کے خرچ کرنے میں بڑے فیل ہو جاتے ہیں. خواہشات کی تو انتہا نہیں. میں آج درود محل جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انٹیریئر ڈیزائنر ہے. ایک صاحب کی بات کر رہے تھے, کہنے لگے جی ان کا آفس ہے, تو اس آفس میں ان کے جو وضو خانے اپنا ٹوائلٹ ہے, ٹوائلٹ کی جو ٹونٹی لگی ہے وہ سونے کی ہے, اس کے شاور سونے کے ہیں, اس کا نظام یہ سونے کا ہے, یہ سونے کا ہے, فلاں سونے کا ہے. کروڑوں اربوں روپے وہاں لگے ہوئے ہیں. 4 مرلے کا ان کا آفس ہے. کہنے لگے وہ بیٹھے تھے تو اٹلی سے ان کا ایک دوست آیا, اور دوست کہنے لگا تو بڑا قدیم اور پرانا آدمی, یہ کیا چیزیں تو نے غلط قسم کی چیزیں اور یہ پرانی چیزیں لگا رکھی ہیں. نئی چیزیں آئی ہیں, نئی ایک آئی ہے فٹنگ تیرے ٹوائلٹس کی اور تیری ان چیزوں کی, وہ ڈائمنڈ کی آئی ہے, وہ لگا. وہ ساری چیزوں پہ اعتراض کر کے چلتا بنا تھا دوست. اس نے اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہا. جب وہ گیا تو فوراً اپنے ملازم کو بلایا, کہنے لگے سب چیزیں اتارو, وہ ڈائمنڈ کی فٹنگ لگاؤ.
اس نے کہا سر یہ چیز کہاں کریں گے؟ تو لے جا پھینک جہاں کر فوراً لگاؤ. خواہشات کی کوئی انتہا ہے؟ شادی میں کتنی خواہشات بڑھا سکیں گے؟ کتنی بڑھا سکیں گے؟ نہیں بڑھا سکتے، کوئی انتہا نہیں. قحط زدہ جب معاشرہ ہوتا ہے اس کی سوچیں کمزور بیمار ہوتی ہیں، اور جب معاشرے کو قحط سے نکال کے اور روٹی اس کو سوکھی اور اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں اس کی سوچیں تندرست ہوتی ہیں. اپنی سوچوں کو ہر پل پڑھیں، اپنی سانسوں کو ہر پل پڑھیں. ہم زندگی کی کون سے سوچیں لیے زندگی گزار رہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے تسبیح خانے کے پیغام سے پہلے میں جاگتا تھا تو برانڈ اور سوتا تھا تو برانڈ، کہ فلاں چیز میں نے لینی ہے اور اس مہر کی لینی ہے، اور فلاں چیز پہننی ہے، فلاں چیز کھانی ہے، حتیٰ کہ میں نے درد سر کی گولی کھانی ہے تو اس ملک کی نہیں باہر کی کھانی ہے. ہر وقت میری سوچیں یہی ہوتی تھی. کہنے لگے اب بھی میں کچھ چیزیں ایسی استعمال کر لیتا ہوں، اب وہ سوچیں نہیں ہے، بس جو آ گیا، کیونکہ اب سوچ کا زاویہ بدل گیا. اب منزل میری آگے ہے، بہاروں سے گزر جاؤ. میں نہیں کہتا آپ گھٹیا سے گھٹیا چیزیں استعمال کریں. رزق دیا ہے رب کریم نے، شفقت کی ہے رب نے، اعلیٰ چیزیں استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے اگر رزق سہولت کا پاکیزہ ہے، لیکن ساری زندگی اسی چیز پہ لگا دینا. وہ انٹیریئر ڈیزائنر ایک عجیب بات کہنے لگا کہ 2 بڑوں کی بیگمات نے مجھے بلایا اور ایک گھر کو ایک آفس کو سجانا تھا. میٹنگ ہوئی، ایک بیگم کا فون آیا، دیکھ تو مجھے جانتا ہے نا، میں تیرے آفس کو جانتی ہوں، اگر تو نے اس کی مانی تو پھر تو دیکھ لے تیری خیر نہیں ہے، میں فلاں کی بیگم ہوں. دوسرے کا فون آیا، دیکھ میں نے جو کہنا ہے وہ ہونا ہے. کہنے لگا میں اتنی کشمکش میں، ٹینشن میں، پریشان، یا اللہ میرا کیا بنے گا. آخر میں نے ایسی کوئی صورتحال اللہ سے مانگی دی کہ دونوں متفق ہو گئے. دونوں کا ٹھیک ہے، بہت اچھا. جب میں گیا تو فون آیا ایک کا، کہنے لگے کرٹن میرے مزاج کے لگانے ہیں، اگر وہ کہے تو کہنا کہ یہ کرٹن مارکیٹ میں ختم ہو گئے ہیں. ہماری سوچیں، یہ سوچتے سوچتے ہم بیمار ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہا سرمایہ، ہمارا اپنا کچھ نہیں رہا. میری ایک درخواست ہے آپ سے، جو آج میں نے 3 چیزیں عرض کی ہیں نا، ان 3 چیزوں کے بارے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں. ان 3 چیزوں کے بارے میں کچھ سوچیں صحیح ویسے. ایک تنہائیاں، ایک غم اور خوشی، 2 اور تیسرا مال کا آنا اور جانا. یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کے اندر زندگی کے راز ہیں. یہ 3 راز ہیں کائنات کے جو آپ کی زندگی کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، اتنا اونچا لے جا سکتے ہیں، خود دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. آخرت تو ہے ہی نا، خود دنیا کے اعتبار سے آپ اتنے اونچے چلے جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ آپ کو کتنی عزتیں، برکتیں اور کتنی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور کتنی دنیا آخرت کی خیریں آپ کے ساتھ مل جائیں گی، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ انسانیت کے لیے پھر کچھ کرنے والے بن جائیں گے، پھر اپنی ذات کو لے کر چلنے والے نہیں بنیں گے، صرف میرا تن، میری ذات. میں بھی اگر یہی سوچتا، آج یہ جو مجمع ہے ورلڈ کا، میرے ساتھ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، یہ نہ ہوتا، میں کہتا یہ وظیفہ میرے پاس ہے میں اس سے خود فائدہ لے لوں، یہ تصویر میرے پاس ہے میں اس سے خود فائدہ لے لوں، یہ عمل میرے پاس ہے میں اس سے خود فائدہ لے لوں. سب سے پہلا جو عمل میں نے اللہ کی توفیق سے مخلوق خدا کو دیا، چھپوا کے، وہ انمول خزانہ ہے. سب سے پہلا میں لوگوں کو بتاتا تھا انمول خزانہ سب سے پہلے جو چھپا ہے وہ میرے خیال میں 97-98 میں چھپا ہے. مجھے اندازہ ایسے ہے، نہیں 97-98 نہیں، اس سے پہلے
छपा है वो। और अल्लाह के फजल से आज वो इतना ज्यादा मखलूक खुदा को नफा दे रहा, आप नहीं सोच सकते। ये इंसानियत की खिदमत है। कितने लोगों के मसाइल हल हुए, कितने लोगों की मुसीबतें दूर हुई, और कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से मांगने वाले बने, चौकट अल्लाह की, अपनी पेशानी को अल्लाह की चौकट पे झुकाने वाले बने। और कितने ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में इनकलाब आया और बुनियाद अनमोल खजाना बनी। एक खानदान मेरे पास आया, मैंने पूछा आप कैसे आए? कहने लगे मेरे ससुर गए हैदराबाद में, हैदराबाद में वहां शादी थी, उन्होंने शादी में सबको अनमोल खजाना बांटा। वो ससुर साहब आए हैदराबाद से शादी में शिरकत करके, उन्होंने अपनी बेटी को अनमोल खजाना दे दिया, उन्होंने अनमोल खजाना पढ़ा। बेटी ने अपने शौहर को, ससुर साहब के दामाद को कहा कि इस हकीम तारिक को ढूंढो, ये कहां है? वो ढूंढते ढूंढते उन्हें अनमोल खजाने के साथ अबकरी मिल गया। अनमोल खजाना बुनियाद बना, और अल्लाह जल्ल शानहू ने ऐसा करम किया, ऐसा करम किया उस खानदान पे। अपने नाम की मोहब्बत पहले भी उनके पास थी, लेकिन उनको अपने नाम की मोहब्बत का जायका और चाशनी अता फरमा दी। बुनियाद क्या बना? अनमोल खजाने का एक छोटा सा किताबचा, यह बुनियाद बना। मैं इंसानियत के लिए क्या कर रहा हूं, मेरी जात इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं। उस दिन गाड़ी में बैठा, बारिश थी, मेरे साथ ड्राइव करने वाले बंदे ने बारिश के खड़े पानी में व्हील को ऐसे डाला और छींटे उड़े, और मुझे बस मैंने आंखें बंद कर ली कि मेरी जात की वजह से लोगों को छींटे पड़े, क्यों पड़े। अभी हमने ऊपर लंगर खाना बन रहा, मिट्टी आई, मैंने अहबाब से कहा इस मिट्टी को ईंटें लगाओ, इकट्ठी करो, ये गली में ना बिखरे। अब मिट्टी उठाओ, झाड़ू से साफ करो, मखलूक खुदा को धूल बन के उड़े भी ना। कोशिश है, मिट्टी फिर भी अपनी जगह तो छोड़ती है, निशान तो छोड़ती है, कोशिश है जो 100% नहीं हो सकती। इंसान हो, 100 खामियां, 100 गलतियां, 100 कमजोरियां। मैंने कहा अपनी विलायत बुजुर्गी का ऐलान किया हुआ है। इंसानियत के लिए हम खैर का जरिया बने। पार्किंग के नाम पे आपसे अर्ज करता रहता हूं, ख्याल करें, पार्किंग के नाम पे मखलूक को तकलीफ ना दें। गाड़ियों का बाकायदा ऐलान करता रहता हूं। इंसानियत के लिए कुछ करने वाले हम बन जाएं। हमारे साथ कुछ यादें हों, और ऐसी यादें हों कि मखलूक खुदा को हमारी जात से नफा पहुंचे। आप जितने बैठे हैं सबको नफा पहुंचा है तस्बीह खाने से। कोई पहली दफा आया, कोई बार बार आया, सबको नफा पहुंचा है। अगर नफा पहुंचा है तो फिर आए हैं। आप मसरूफ लोग हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप घर से फारिग हो। आज तो कुदरती 5 फरवरी की छुट्टी थी ना, लेकिन यहां तो हर जुमेरात को ऐसा हुजूम और छुट्टी होती है, तो हर जुमेरात को ऐसा हुजूम है। मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं अल्लाह से डर के कि बाज जगह हैं, बंदे नहीं है। हमारे पास बंदे हैं, जगह नहीं है। उसकी बुनियाद एक ऐलान छोटा सा उठा, एक पैगाम छोटा सा उठा, हां, जिसमें 100 सलवटें हैं। और वो पैगाम यह है कि आमाल से पलने, आमाल से बनने और आमाल से बचने के लोगों, अगर पलेंगे आमाल से, अगर दुनिया आखिरत के गमों से बचेंगे आमाल से, और अगर हमारे काम मसाइल हल होंगे पलने, बनने और बचने, कि हम दुनिया आखिरत के गम से अगर बच सकते हैं किससे? आमाल से। और हमारे काम बनेंगे किससे? और हम पलेंगे किससे? आमाल से। ये एक पैगाम है इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए पैगाम है। आज मेरे पास यूके का एक जवान बैठा था, 31 साल। मैंने कहा कितनी उम्र है? कहने लगे 31 साल है। कहने लगे मैं उर्दू सही नहीं बोल सकता। और वाकई उस बेचारे की उर्दू बहुत ज्यादा, उसके अंदर कमी बेशी थी, लेकिन उसका खुलूस, और मैंने उसकी पेशानी पे देखा, पसीना आया हुआ था। मुझे कहने लगा जो परेशानी हो रही है आपसे बात करते हुए, वो मैं उर्दू सही नहीं बोल सकता। मैंने कहा आप जो घर में बोलते हैं वही बोलें, खुल के बात करें मुझसे।
پھر اس نے بتایا میں فلاں عمل کرتا ہوں، فلاں تسبیح پڑھتا ہوں، فلاں اعمال کرتا ہوں، فلاں ذکر کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا آپ کے نیٹ سے، تسبیح خانے کے پیغام سے. میری ملاقات آپ سے زیادہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے پیغام کو لے کے چل رہا ہوں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب میرے ہاتھ میں نا ایک شاپر پکڑوایا، میں آپ کے لیے شاپر لایا. میں نے شاپر کھولا، ایسے دیکھا نا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس میں رسا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آپ اپنے ہاتھوں سے نا اس کو جلا دیجئے گا. کیوں؟ کیا ہے؟ کہا اسپیشل نائلون کی رسی خودکشی کرنے کے لیے میں لایا تھا. پہلے کہا پانی میں چلا جاؤں، پھر کہا اماں روئے گی، لاش نہیں ملے گی اور لاش پھول جائے گی، گندی ہو جائے گی، مل گئی تو. پھر کہا اپنے آپ کو جلا دوں، کہا کہ چہرہ مسخ ہو جائے گا، ماں کو دکھ ہوگا. پھر کہا اپنے آپ کو گولی مار دوں، کہا خون بہے گا، پھر اماں کو تکلیف ہوگی. کہا مرنا تو ہے نا، پھر گھر کے کسی جگہ لٹک کے اپنے آپ کو مار دوں. کہنے لگے کہ بس یہ میں سوچ رہا تھا. رسی لے آیا، اس میں باقاعدہ اس نے مجھے پھندا دکھایا، اوپر باندھنے کا نظام بنایا، پورا کا پورا سارا کچھ موجود ہے. میں نے کہا پھر کیوں نہیں کیا؟ میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا کر لیتے، مجھے پیغام بھیج دیتے، میں اللہ سے بخشش کی دعا کر دیتا. کہنے لگا نہیں، حرام نہیں جینا چاہتا، حرام نہیں مرنا چاہتا. جینے کی بات بھی کہہ دی اس میں، حرام نہیں جینا چاہتا، حرام نہیں مرنا چاہتا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں منشن آباد جا رہا تھا. ہائے میں نے اس بندے کا پتہ نوٹ کیا ہے، موبائل نمبر بھی. وہاں ایک کوچ کے اندر، بس کوچ، اس کے اندر آپ کا درس چل رہا تھا. ایک ہمارے احباب ہیں، ان کی کچھ سواریاں ہیں بہاول نگر منشا آباد سے آنا جانا، تو وہ درس چلا دیتے ہیں. کہنے لگے وہ درس تھا اور میں سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا. بس میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بس میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. میں نے کہا نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. کہا کہ اس میں آپ نے ایک شعر کہا تھا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤں. کہنا مجھے یہ لفظ بس کھا گیا، یہ لفظ یاد ہے. کوئی لفظوں کی بازو کا چوٹ ایسی لگتی ہے دل گھائل ہو جاتا ہے. کوئی حرفوں کی چوٹ، کوئی سوچوں کی چوٹ، کوئی منظر کی چوٹ. ہاں، انگوری باغ میں مینا بازار لگی ہے، اس نے 2 کبوتر لیے، کبوتر، اور کبوتر دے کے کہنے لگا یہ ذرا کبوتر تھامنا. اور کبوتر کہاں آتے ہیں، آیا تو ایک کبوتر ہے، ایک نہیں ہے. اس نے کہا وہ کبوتر کیسے اڑا؟ اس نے اڑا کے کہا ایسے اڑ گیا. بس وہیں تاج محل بن گیا. یہ تاج محل کا قصہ یہ ہے. ہائے نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. وہ دوسرا وہ کبوتر کہاں گیا؟ اڑ گیا. کیسے؟ دوسرا اڑا کے کہا ایسے اڑ گیا. کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے دل پہ چوٹ لگا جاتی ہے. اللہ کرے تیرا میرا دل مدینے والے کی کسی آہ سے، کسی دعا سے، کسی حرف سے، کسی لفظ سے، کسی بول سے اور کسی مسکراہٹ سے، اللہ کرے تیرے اور میرے دل میں کوئی چوٹ لگ جائے. بس کام بن گیا،
کوئی چوٹ لگی اور کام بن گیا. مجھے کہنے لگا کہ آپ کا وہ جو بول تھا نا وہ آگے مجھے پیچھے پتہ نہیں یاد نہیں رہا کہ بس مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. اور پھر میں نے اس کو پورا کر دیا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے, دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا, کشتی کی آرزو کیا, ڈوبا اور پار کر جاؤ. اللہ وہ یہ بول کھا گیا مجھے. میں نے کہا میں جاب نہیں ملتی, مجھے جاب لیس ہوں, گھر کے اندر بیماری, تکلیف, پریشانی, حالات. ماں کہتی ہے مجھ پہ جادو ہے, فلاں نے کیا فلاں نے کیا, ہر وقت مشکلات, مسائل. ایک بہن کو دورے پڑتے ہیں. بس اس دنیا میں غموں کے قابل میں نے بہت کوشش کی غموں سے نکلنے کی, نہ نکل سکا. پھر آخر فیصلہ یہی کیا, کہنے لگے آپ نے پیغام دیا اور مجھے حرام موت سے بچا لیا. میں نے کہا ایک میرے ساتھ باتیں کر بیٹھ کے, میری طرف دیکھ. اس نے مجھے دیکھا. میں نے کہا قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ دے گا کہ اللہ نے اس نے مجھے حرام موت سے بچایا تھا؟ کہے گا؟ کہنے کہوں گا. میں نے کہا تیرا میرا وعدہ رہا. میں نے ہاتھ ملایا, جھٹکا دیا. میں نے کہا تیرا میرا وعدہ رہا, قیامت کے دن اللہ سے کہہ دینا کہ مولا یہی تھا جس کے بول نے جو ذریعہ بنا تھا اور مجھے حرام موت سے تو نے اللہ بچا دیا تھا. انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنی ذات کو جینا اور لے کر چلنا اور اپنی ذات کے لیے زندگی گزارنا. یہ تو سب کو آتا ہے, یہ تو سب کو آتا ہے. وہ ایسا ہو جائے جو کہے مولا ساری انسانیت کو معاف کر دے. ایک اللہ والے تھے, ان سے عرض کیا حضرت آپ دعا کیا مانگ رہے؟ پھر میں دعا مانگ رہا اللہ مجھے رمضان میں موت نہ دے. سوچ دیکھیں, آپ سوچ دیکھیں, انوکھی سوچ ہے. آپ حیران ہوں گے. رمضان میں موت, مبارک موت. شب جمعہ کی موت, مبارک موت. جمعے کی موت, مبارک موت. مرنا تو ہے نا. اس کے بڑے فضائل ہیں, کتابوں میں اس کے بڑے کمالات ہیں اور بخشش کی امیدیں ہیں. ہاں وہ درویش فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں مجھے رمضان کی موت نہ دے. حضرت کیوں؟ فرمایا یہ بھی دعا کر رہا ہوں اللہ عید کے دن موت بھی نہ دے. حضرت کیوں؟ فرمایا گرمی کا رمضان ہے, میری وجہ سے لوگوں کی سحری افطاری روزے میں فرق پڑے گا, ان کو تکلیف ہوگی. اگر عید کے دن مر گیا, عید کا دن خوشیوں کا دن ہے, میری وجہ سے لوگ غم زدہ ہوں گے, اللہ مجھے اس میں موت نہ دے. عجیب عجیب سوچ ہے. ایک جذبہ ہے کہ میری ذات, میں تو رمضان کی فضیلت اور کمال کو پا جاؤں, لیکن میری ذات کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو, مخلوق خدا کو دکھ اور تکلیف پہنچے نہ. مولا مجھے ایسی موت نہیں چاہیے جس سے تیرے بندوں کو تکلیف پہنچے. اس دن ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ, میں نے آپ کو دیکھ لیا, آج تک دیکھا نہیں تھا, سنا تھا. اور دوسرا ایک تکلیف ہے مجھے, اس کو راشا تھا, ہاتھ ہلتے تھے. کہنے لگے میں کچھ لکھ کے لایا ہوں, آپ پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا تفصیلی تو نہیں پڑھ سکوں گا. کہنے مختصر سے ہے. اور مختصر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں نے 34 سال سروس کی, 34 سال, اور 34 سال میں کھڑکی سے ادھر بیٹھا اور لوگ ادھر کھڑے ہوئے. مجھے یاد ہے میں نے لوگوں کو فائلوں کے نام پہ, کاغذ کے نام پہ بہت گھمایا. کاغذ میرے سامنے پڑا ہوتا تھا, میں بندوں کو چکر دیتا تھا. کئی میں نے لوگوں کو گھمایا, فائلوں کے نام پہ, کاغذ کے نام پہ, درخواست کے نام پہ, اس نام پہ ان کو گھمایا. اب اللہ نے مجھے بیٹی کی طلاق کے نام پہ گھمایا, بہو کے نام کے پریشانی کے نام پہ گھمایا, ایک بچہ اب نارمل ہے اس نام سے گھمایا, میرے گھر کے اندر عزت وقار نہیں اس نام سے گھمایا, ہر وقت حالات پریشانیاں اس نام سے گھمایا, داماد میری بےعزتیاں کرتے اس نام سے گھمایا. کہنے لگا یہ میں واقعی گھوم رہا ہوں اسی کی پاداش میں. میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا میرا دل کہتا ہے اسی کے مقافات میں
تو میں نے کہا, مجھے کہنے لگا اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا آپ پہلے یہ بتائیں آپ کے اندر یہ احساس کیسے ہوا؟ کہنے لگا آپ سچ کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ کے ریٹائر ہونے والوں کے اندر احساس نہیں, وہ ابھی بھی کوئی طریقہ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم پھر کھڑکی کے اندر ہو اور لائن کھڑکی کے باہر ہو اور ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے. کہنے لگے ایک احساس جو دیا مجھے, درس نے دیا, اس پیغام نے دیا کہ نہ, اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پھیلا اور میں مخلوق کے لیے پتھر اور دیواریں کھڑی کرتا رہا, اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے کہا جو آپ جانتے ہیں جن کو بالمشافہ, ان سے تو معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں, معافی تلافی راضی کر لیں, اور جن کے لیے نہیں جانتے, جن کو نہیں جانتے, مال ہے تو مال صدقہ کر لیں, جان ہے تو اللہ سے مانگیں, استغفار کریں, اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں, کیونکہ اس شعبے کا تعلق معاف کرانا اور معافی مانگنا, معاف کرانا اور معافی مانگنا, اس شعبے کا تعلق صرف اسی چیز سے, اس شعبے کا تعلق صرف اسی چیز سے. ہمارے معاشرے میں جو قحط پڑا ہے نا, اس کی بنیادیں یہی چیزیں ہیں. اللہ نے بارش چھین لی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا, سر کے نیچے, میت کے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے جو ہے وہ آرے تھے, اور اس سے وہ کھلے میدان میں اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے, کھلے. عفونت تھی بہت زیادہ, میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکا. ماں کھڑی ہوئی تھی, اسے کوئی بدبو کا احساس نہیں تھا, بس وہ روئی جا رہی تھی اور بار بار اس تصویر کو دیکھتی, ایک وہ تصویر جو دوپٹے کے اندر تھی اور ایک وہ تصویر جو سامنے زمین پہ پڑی ہوئی تھی, اور اس کو دیکھتی تھی. اور میں ایک طرف جا کے بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. مولا, سنا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو اس سے زیادہ کریم ہے. اور پھر میرے اندر ایک دوسرا احساس پیدا ہوا, اور وہ یہ احساس پیدا ہوا کہ یا اللہ, اس بندے تک میں پہنچا تو کیوں نہ پہنچا, اس بندے کو تیرے حبیب مدینے والے کی محبت سکھا دیتا, شاید مجھے کوئی محبت کا ذائقہ مل جاتا. اس بندے کو تیرے مدینے والے کی محبت سکھا دیتا, شاید مجھے کوئی محبت کا ذائقہ مل جاتا. یہ بندہ اس حال میں مرا تو کیوں مرا, میرا قصور ہے, انی کنت من الظالمین, یہ ہے, یہ میرا قصور ہے, یہ میری کوتاہی ہے, یہ میری خطا اور غلطی ہے, یہ میری خطا اور غلطی ہے. جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ بات نہیں اترے گی, ہمارے مزاجوں میں یہ بات آئے گی نہیں, بات بن نہیں سکتی, کام ہو نہیں سکتا. ہم سوچیں اس بات کو کہ ہمارے اندر یہ بات کیسے اترے. انسانیت کے لیے ہم پیغام سکون کا, امن کا, راحت کا, عافیت کا کیسے پھیلائیں انسانیت کے لیے. ہم انسانیت کے لیے بوجھ نہ بنیں. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں خس ہم جہاں پاک, مرنے کے بعد لوگ روئیں, فرشتے روئیں, وہ جگہ روئیں جہاں 4 سجدے کیے تھے, وہ آسمان کے دروازے روئیں جہاں سے رزق آتا تھا. اور مومن کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے روتے ہیں, روتے ہیں, مومن کے لیے روتے ہیں. وہ جگہ روتی ہیں, وہ عرش کے دروازے روتے ہیں, فرشتے روتے ہیں, فرشتے روتے ہیں. ہمارے لیے کوئی خوش نہ ہو, رونے والے بنے, ہماری زندگی ایسی گزرے, انسانیت ہمارا پیغام ہو. ہم مسلک کی قید سے نکلیں, ہم رنگوں کی قید سے نکلیں, ہم گروہ اور رنگ اور قوموں کے مزاج سے نکلیں. سچ بتاؤں, بیٹیوں کے رشتوں کی تاخیر صرف اس لیے ہوتی ہے, ہمارے ہاں دوسری جگہ شادی کرنے کا رواج نہیں ہے, دوسری قوموں میں شادی کرنے کا رواج نہیں ہے, اور بیٹیاں اپنے سر کے کالی تاروں کو سفید کر بیٹھتی ہیں, ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. نقصان ہو گیا, ہمارے ہاں رواج نہیں. ایک ہمارے
ہمارا ایک جوان ہے، اس کی ماں میرے پاس آتی تھی، کہتی ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، جو مائی نے رشتے کی تلاش کی، جو تلاش کی، لگتا ہے کوئی بول ایسا تھا، بس اس بول پہ اللہ نے تو تاخیر کر دی۔ اب اس دن وہ اللہ کی نیک بندی میرے پاس آئی بیٹھی تھی، کہنے لگی آپ کا بیٹا ہے، آپ جہاں چاہے کر دیں۔ اب میرا بیٹا بن گیا، پہلے تیرا بیٹا تھا۔ کہنے لگے آپ کا بیٹا ہے، اب آپ جہاں چاہے کر دیں۔ میں کہ نہیں، آپ تو کہتے تھے اسی رائیوں کو آگے پیچھے کر دیں ہی نہیں، نہ ہو تھوڑا ہی بیٹا ہے۔ کہنے لگے ہم تو، میں نے کہا پہلے آپ تو یہ کہتے تھے، نہیں اب آپ کا بیٹا ہے، آپ جہاں چاہے کر دیں۔ اس طبیعت سے نکلنا ہے، امت کی اس انداز ناکام زندگی گزار کہ ہم اس دنیا سے ہاتھ جھاڑ اور کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں ہے یہ زندگی۔ زندگی کا انداز کچھ اور ہے، زندگی کی کیفیات کچھ اور ہیں، زندگی کی صبح شامیں کچھ اور ہیں۔ اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی۔ کبھی کچھ ایک دن ایسا بھی کریں، ایک دن ایک شام امت کے نام، ہاں واہ واہ مزہ آ جائے، ایک شام حکمرانوں کے نام، واہ۔ آج میں نے حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے، گالیاں نہیں دینی، گالیاں نہیں دینی، حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگنی۔ ایک شام یہودی کے نام، اس کے لیے میں نے دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک شام ہندو کے نام، ایک شام عیسائی کے نام، ایک شام سکھ کے نام، ایک شام اللہ کو خود نام ماننے والے کے نام۔ ہاں محدثین میں ایسے لوگ گزرے ہیں، فرمایا یا اللہ آج کا دن سجدے کا دن ہے میرا، آج کی رات سجدے کی رات ہے، بہت ساری رات سجدے میں۔ یا اللہ آج کی رات میرے قیام کی رات ہے، ساری رات قیام میں۔ اور آج کی رات میری رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں۔ اللہ کے ساتھ طے کرتے تھے آج کی رات قرآن پڑھنا ہے میں نے، ساری رات قرآن ہے۔ ہماری کوئی راتیں ہوں، ہمارے کوئی دن ہوں، اپنی دن اور راتیں تو ہم کھو بیٹھے، ضائع کر بیٹھے۔ آج ایک صاحب نے مجھے خط دیا، کہنے لگے یہ مجالس مجذوبی جو ابھی درس کے بعد ہوتے ہیں، لوگ اپنے اعمال کا نفع بتاتے ہیں، میں سمجھتا تھا یہ کہانی ہے، بلکہ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے عجیب بات کہی، میں ہل گیا۔ کہنے لگے سچ یہ بات ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کچھ کرائے کے بندے 5 10 20 اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھی تو بتا کہ تجھے کیا نفع ملا۔ صاف سی بات ہے، مجھے کہنے لگا حکیم صاحب اب مجھے ایمانداری نظر آئی ہے، اس سے پہلے دکانداری تھی۔ کچھ بندے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لے کے، اور ان کو کہتے ہیں ہاں بھی تم بتاؤ نہ کہ جی مجھے اس عمل کا یہ فائدہ ہوا، اس عمل کا یہ فائدہ ہوا۔ کہنے لگے یہ دکانداریاں میں نے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن جب اعمال سے مجھے خود ملا مجھے احساس ہوا نہیں یہ دکانداری نہیں ایمانداری ہے۔ کچھ اعمال سے خود فائدہ ہوا، عمل ہے میرے لیے اور مجھے اس سے فائدہ ہوا۔ عمل سے مجھے فائدہ ہوا۔ اذان کا جواب دے دیں، اللہ اکبر اللہ